بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم صرف اللہ کو جانو، پھر اللہ جانے، اس کی عطا جانے کہ اس نے تمہیں کب، کہاں اور کیا دینا ہے، اس کے فیصلے ہیں، وہی تمہارے حق میں بہتر جانے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا، اور یاد رکھیں کہ رب پر بھروسہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہم یاد کریں کب کب ہم نے سمجھا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو پائے گا لیکن اللہ نے کر دیا، کب کب اس نے مایوسی سے بچایا، کب کب اس نے ہماری کیبی مدد کی۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائے گاں جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہو، آنکھیں نم سی ہو جاتی ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں، اے اللہ، اگر تو نے میرے عیبوں پر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو شاید میں کسی کی نظر میں اچھا نہ ہوتا۔ اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے رب، تیرا شکر ہے۔ ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح اٹھ کے قرآن پاک کھولنے کی بجائے موبائل کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے مجھ کو، لوگوں سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ ہم قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کس طرح زندہ دلوں پر پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ تم جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب تم پوری طرح ہار جاؤ اور پھر بھی مسکرا کر کہو، کوئی بات نہیں، وہ رب ہے نا۔ اور میں نے مٹی سے بنے لوگوں میں بہت غرور دیکھا ہے۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اللہ سے رو کر مانگنا، اور جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر، تڑپ کر دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ اللہ سنتا ہے، اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ درد درد ہی رہا، سیدھا بھی لکھا، الٹا بھی لکھا۔ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن کبھی سوچا ہے جب وہ چیز تمہیں اللہ دے گا اس کی خوشی کتنی ہوگی؟ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ میں تو انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا آپ کی مصلحت، آپ تو میرے اللہ ہیں نا، میری مشکلیں آسان کر دیں، آمین۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے، کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ زندگی کی مثال ہم ڈڈوں کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے،
لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائے تب بھی، نہ قبول ہو تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ اچھی ہیں وہ ٹھوکریں جو اللہ سے ملا دیں۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے سے ہی ایسے راستے بنتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کہاں فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول کو دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ سوچ کو ہمیشہ خوبصورت رکھو، تقدیریں تو میرا رب بدلتا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں نہیں۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ میرا نصیب غلط ہی نہیں ہو سکتا۔ میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بھروسہ ایسے کرو کہ شک نہ ہو، دوستی ایسے کرو کہ نفرت نہ ہو، یاد ایسے کرو کہ کوئی حد نہ ہو، انتظار ایسے کرو کہ وقت نہ ہو۔ تتلی کی طرح جو اڑ چکا ہے وہ لمحہ کہاں سے کھوج لاؤں۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ پریشانی تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اپنے اللہ سے امید مت ہارنا۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، کبھی دیر سے تو کبھی سویر سے۔ یقین رکھیں اپنے اللہ پر، وہ درست وقت آنے پر آپ کی تمام جائز دعائیں ضرور پوری کرے گا۔ تم صرف اللہ کو جانو، باقی پھر اللہ جانے، اس کی عطا جانے۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں، اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں سے نوازنا ہے۔ سکون چاہیے ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کرنا۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔